بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز منگل 19 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 260 افراد کو لے کر 2 خصوصی پروازیں جدہ سے پاکستان روانہ ہو گئی ہیں۔ پی آئی اے کی 2 پروازیں 260 مسافروں کو لے کر پیر کو جدہ سے پاکستان روانہ ہو گئی تھی۔ پہلی پرواز پی کے 8764 130 مسافروں کو لے کر 11 بجے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئی تھی، جبکہ دوسری پرواز پی کے 8766 بھی جدہ سے فیصل آباد کے لیے دن 1 بجے روانہ ہوئی۔ اس پرواز میں بھی 130 مسافر سوار تھے۔ کونسل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی کونسل جنرل شائق احمد بھٹو نے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کو الوداع کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ کونسل جنرل نے مسافروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی محفوظ وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفارتخانہ اور قونصل خانہ وطن واپسی کے خواہاں پاکستانیوں سے مستقل رابطے میں ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ تر قلیل مدتی ویزا ختمی اخراج اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود ہیں، جو کورونا وبائی مرض کی وجہ سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد پاکستان واپسی کے منتظر ہیں۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارتخانہ اور جدہ میں قونصلیٹ اپنے اپنے علاقوں میں پی آئی اے کے خصوصی پروازوں کے انتظامات کو مربوط کر رہے ہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی فلائٹس چلائی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس میں سعودی عرب سے واپسی کے خواہشمند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مدینہ المنورہ میں تمام غیر ملکی ورکرز کو مناسب رہائش فراہم کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ تمام غیر ملکی ورکرز کے لیے مناسب رہائش کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے حکم دیا تھا کہ مدینہ المنورہ میں غیر ملکی ورکرز کی رہائش کے مسائل حل کیے جائیں، ورکرز کیمپس میں حد سے زیادہ بھیڑ ختم کی جائے، مختلف مقامات پر کارکنان کے لیے مناسب اور موزوں رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مدینہ گورنریٹ نے ورکرز کو مناسب رہائش فراہم کرنے کے لیے اسپیشل کمیٹی قائم کی تھی، جس سے یہ مہم تفویض کی گئی تھی کہ وہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ورکرز کی رہائش کا مسئلہ ہنگامی بنیادوں پر حل کرائیں گے۔ ورکرز کی رہائش کے لیے قائم کمیٹی کے ممبران نے مسجد نبوی کے اطراف میں واقع ہوٹلوں میں غیر ملکی ورکرز کو عارضی رہائش فراہم کی ہے۔ اسی دوران شہر میں مختلف مقامات پر ایسی رہائشی عمارتوں کا بندوبست بھی کیا گیا ہے جہاں حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی ہو رہی تھی اور نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر سماجی فاصلے کی بھی پابندی ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ گورنریٹ نے کرونا وائرس سے متاثر ورکرز کے علاج کا بھی بندوبست کرایا، جبکہ تمام کارکنان کی صحت نگہداشت کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ ورکرز کو مناسب رہائش فراہم کرانے میں وزارت بلدیات و دیہی امور نے بھی حصہ لیا ہے۔ وزارت بھی متعدد کمیٹیاں قائم کیے ہوئے ہیں جو ورکرز کیمپس میں حد سے زیادہ ٹھہرائے گئے کارکنان کو مناسب جگہ میں منتقل کرا رہی ہے۔ کرفیو کے دوران گھروں میں آتش زدگی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے لگائے جانے والے کرفیو کے بعد سے گھروں میں آتش زدگی کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الشلہوب نے ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران سوال پر بتایا کہ کرفیو کے آغاز سے اب تک گھروں میں آتش زدگی کے 2300 واقعات ہو چکے ہیں، جبکہ گھروں میں پھنسنے کے واقعات کی تعداد 5156 ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ گھروں میں آتش زدگی کے بیشتر واقعات سلامتی اصولوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی آتش زدگی سے بچنے کے لیے مقرر ہدایت کی سختی سے پابندی لازمی کریں، ایسا نہ کرنے پر جانی اور مالی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے تمام اہم اداروں کے ترجمان کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں 24 گھنٹے کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔
ان میں وزارت صحت، وزارت داخلہ، وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود اور وزارت اطلاعات کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں قدیم درخت کو بچانے کی مہم جاری ہے۔ سعودی عرب میں شجرکاری اور تحفظ ماحولیات کا شعور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومتی سطح پر اس کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ عوامی حلقے اس میں رضاکارانہ طور پر حصہ لینے لگے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں ایک قدیم درخت نے سیکٹر کو بسانے کے لیے بلڈوزر کی زد میں آتے آتے رہ گیا ہے۔ درخت کو ہٹائے جانے کی خبر جیسے ہی تحفظ ماحولیات کی تنظیموں کو ملی، انہوں نے قدیم درخت کی محفوظ منتقلی کی مہم شروع کر دی۔ سعودی نیوز چینل اخباریہ نے درخت کے تحفظ اور اسے تباہ ہونے سے بچانے کے لیے چلائی جانے والی مہم پر خصوصی رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا تھا کہ کئی سرکاری اداروں نے قدیم درخت کو اس کی اصل جگہ سے محفوظ جگہ منتقل کرنے میں حصہ لیا ہے۔ درخت کو کنگ سلمان روڈ پر منتقل کرنے میں درختوں کی منتقلی کے ماہرین نے بھی حصہ لیا ہے۔ یہ کام 48 گھنٹے میں انجام دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت ماحولیات ریاض کے فادق و تفریح گاہ میں 50,000 نئے درخت لگانے کی مہم چلائے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں فرجت اسکیم کے تحت 3,000 سے زائد قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مالی جرائم میں گرفتار قیدیوں کی رہائی کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے شروع کی جانے والے اسکیم فرجت کے تحت ایک برس کے دوران 136 ملین ریال ادا کیے گئے ہیں، جن سے 3,281 افراد مستفید ہوئے ہیں۔ ادارہ جیل خانہ جات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سال رمضان میں 691 افراد کے ذمے 55 ملین ریال کی ادائیگی کی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کا ترجمان جیل خانہ جات کے حوالے سے کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے گزشتہ برس مالی مقدمات میں قید افراد کی رہائی کے لیے خصوصی تعاون مہم فرجت لانچ کی گئی تھی۔ مہم کا مقصد ایسے سعودی اور غیر ملکی قیدیوں کی رہائی ممکن بنانا ہے جو مختلف مالی مقدمات میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اسکیم کے تحت کوئی بھی شخص کسی بھی قیدی کی رہائی کے لیے مکمل رقم اس کا کچھ حصہ جمع کرا سکتا ہے۔ فرجت اسکیم میں لاگ ان کرنے کے بعد قیدیوں کے براؤز میں وہ قیدیوں کے بارے میں تفصیلات درج ہوتی ہے جن میں ان کے ذمہ واجب الادا رقم اور ان کی شہریت درج ہوتی ہے، جبکہ شناخت کو رازداری کی وجہ سے بیان نہیں کیا جاتا۔ مہم کو شروع کیے ایک برس کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس دوران اب تک 3,281 قیدیوں پر عائد 136 ملین ریال اس مہم کے ذریعے لوگوں نے ارسال کیے ہیں۔ فرجت اسکیم کے تحت رہائی پانے والوں میں سعودی اور غیر ملکی قیدی بھی شامل ہیں۔ رہائی پانے والے غیر ملکیوں کا تعلق 26 ممالک سے ہے جو مختلف مالی مقدمات میں قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے ابشر سسٹم پر قیدیوں کی رہائی کے لیے خصوصی مہم متعدد حکومتی اداروں کے تعاون سے بھی شروع کی ہے، جن میں وزارت عدل، افرادی قوت و سماجی بہبود، سعودی مانیٹرنگ ایجنسی اور محکمہ شماریات اور مصنوعی ذہانت کے ادارے بھی شامل ہیں، جس کا مقصد مملکت اور بیرون ملک لوگوں سے قیدیوں کی رہائی میں تعاون حاصل کرنا ہے جن کے ذمہ قرضوں کی ادائیگیاں ہیں۔ واضح رہے کہ فرجت اسکیم کے تحت صرف مالی مقدمات میں قید افراد کی رہائی ہی ممکن ہوتی ہے۔ اس اسکیم سے فوجداری مقدمات میں قید افراد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ پلے اسٹور پر فرجت ایپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے پلے اسٹور پر موجود نام نہاد ایپ سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ فرجت اسکیم صرف وزارت داخلہ کے ابشر اکاؤنٹ پر ہی ہے۔ ریاض پولیس نے شہر کے مختلف محلوں سے 39 گداگروں کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التوجیری نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف مہم چلائی گئی ہے، جس کے دوران شمیسی ملز وزارت اور اسکان اور محلوں سے متعدد گداگروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مہم کے دوران ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے 22 غیر قانونی تارکین بھی گرفتار ہوئے ہیں جو سعودی عرب کے سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر کے داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایتھوپین دراندازوں کو الاوالی اور نامار محلوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ پیشہ ورانہ گداگروں کو خیرات نہ دی جائے۔ یہ لوگ محتاج نہیں ہیں بلکہ منظم مافیا کے تحت کام کر رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات کے لیے مستحق افراد کو تلاش کیا جائے یا پھر ملک میں متعدد خیراتی تنظیمیں قائم ہیں جن سے رجوع کر کے مستحق افراد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔